नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मैं आज जिक्र करूंगा उसी किस्से की, उसकी ये किस्त बाय किस्त मैं इसको पेश कर रहा हूं। वो वही फड्डा है वजारत आबी वसाइल का और इरसा का, और उसमें फड्डा टेलीमेट्री सिस्टम का है जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक ने रोक दी थी। अब इस हवाले से जो अब मैं जो आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने वजारत आबी वसाइल पर अदम एतमाद का इजहार किया है और वज़ीर आज़म को ये एक दरख्वास्त भेजी है कि WCAP जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, तकरीबन ये 2011 से चल रहा है और 5 साल का पहले प्रोजेक्ट था, फिर अब चौथे साल भी चल रहा है। उसकी ये टोटल जो लागत है ये तकरीबन $80 मिलियन का प्रोजेक्ट है। तो पंजाब वज़ीर आज़म से उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि इस WCAP सारे प्रोजेक्ट की और जो टेलीमेट्री वाला प्रोजेक्ट है जो कैंसिल हो गया और जिस पे अमल दरामद रोक दिया गया और वर्ल्ड बैंक ने अपनी फंडिंग रोकी है, उसकी थर्ड पार्टी इंक्वायरी कराई जाए। ना हमारी बात की जाए, ना वजारत से इंक्वायरी कराई जाए, थर्ड पार्टी इंक्वायरी कराई जाए कि इसके पीछे कौन है और ये प्रोजेक्ट कैसे इसको 3 बार कर दिया गया, इसको खाया गया। ये खत किसने लिखा, ये तजवीज़ किसने दी? ये तजवीज़ इरसा में पंजाब के मेंबर हैं राउफ शाद अहमद, उसने एक ख़त के ज़रिए वज़ीर आज़म को दी और ये ख़त उसी तनाजुर में है जो वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कराई थी कि वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्ट की फंडिंग क्यों रोकी है, वापस क्यों ले ली है टेलीमेट्री की। जब मिनिस्ट्री के आलमगीर खान ने इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट की थी और इल्ज़ाम लगाया था इरसा के मेंबरान पे, तो इसके जवाब में इरसा ने एक लेटर लिखा। उसके साथ साथ इरसा में जो मेंबर्स हैं पंजाब और सिंध, उन्होंने भी एक लेटर लिखा। तो हम आपको ये लेटर भी आप देख सकते हैं, उसमें सारे तफसीलात हैं, 3 सफ़ात पे मबनी ये लेटर है। उसमें पंजाब का जो इरसा में मेंबर है वो कहता है कि भाई किस्सा ये नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कैसे रुका, और जो हम पे इल्ज़ाम है कि हम इस प्रोजेक्ट मंसूबे में रुकावट थे, ये बिल्कुल गलत है। अब बात ये है कि ये सारी मफादात की जंग थी, ये प्रोजेक्ट भी उसी मफादात की जंग के नज़र हो गया। वो बताते हैं कि इरसा में जो वजारत आबी वसाइल में जो जॉइंट सेक्रेटरी वाटर हैं सैयद महर अली शाह, वो असल में नेस्पा के मुलाजिम हैं। वो इस वक्त 2016 से वजारत में एज ए GS वाटर काम कर रहे हैं, 20वीं ग्रेड में हैं डिपुटेशन पे। उसके पास 21वीं ग्रेड की पोस्ट है, तकरीबन ये है जो वाटर कमिश्नर, पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर, उसकी पोस्ट भी उसके पास है। ये WCAP का PD भी है। तो इसके पास 3 से 4 ये पोस्ट्स हैं और ये इसकी पहले से ये ख्वाहिश थी कि ये जो प्रोजेक्ट है टेलीमेट्री वाला वो नेस्पा को मिले, जो उसकी पेरेंट जो डिपार्टमेंट है या इदारा है। लेकिन जब MMP को उसके साथ एग्रीमेंट तय हो गया तो इसने एक ईमेल भेज के इसमें रुकावट डाली, उसके बाद उस पर शकूक ज़ाहिर किए। हालांकि सेक्रेटरी जो वजारत थे वो चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट MMP को मिले अगर वो क्वालिफाई कर रही है, लेकिन महर अली शाह पहले शुरू दिन से इसका इरसा पे ये प्रेशर था कि ये जो मंसूबा है हर सूरत में इसको मिले, नेस्पा को मिले। तो ये पंजाब का मेंबर ये कहता है, राउफ शाह साहब अपने खत में ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इरसा को जो खत लिखा गया टीम लीडर की तरफ से कि ये प्रोजेक्ट जो MMP है उसकी जो अहलियत है उसको चेक किया जाए, वो जो ईमेल भेजी गई थी वो भी महर अली शाह कहने पे इरसा को भेजी गई, जिसका बाद में जो टीम लीडर हैं उसने एतराफ़ भी किया कि नईम खान थे उस वक्त टीम लीडर, उसने एतराफ़ किया कि ये उसके कहने पे उसने ये लेटर लिखा। वो बहुत सारी कहानी बताता है वजारत की। ये वजारत फैसल वाडा साहब की है। वो पंजाब के जो मेंबर हैं इरसा में, वो कहती है कि वो तो ये इरसा मेन स्टेक होल्डर है पानी के हवाले से, लेकिन ये वजारत उसको बाईपास कर रही है, उसको घास ही नहीं डाल रही।
وہ ذکر کرتا ہے کہ مئی 15 2019 کو وزیر اعظم کے پاس ایک اہم میٹنگ ہوتی ہے اور وہ پانی کے حوالے سے میٹنگ ہے، اس میں ارسا کو بلایا ہی نہیں گیا، اور تو اور ارسا کو اس کے جو اجلاس تھے اس کے پانی ملک میں پانی کی صورتحال، اس کے وے فارورڈ کے حوالے سے جو میٹنگ تھی اس کے منٹس بھی شیئر نہیں کیے گئے، اور یہ ارسا نے یہ منٹس اپنے طور پہ بعد میں یہ حاصل کی۔ یہ کہتا ہے کہ جب یہ صورتحال آئی کہ ہم نے یہ اسیس کیا کہ یہ جو MMP ہے جس پہ اعتراض اٹھائے گئے، پھر ہم نے ایک ایویلیوشن کی کہ یہ کمپنی یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، تو ہم نے WKF نے اور ارسا نے قومی مفاد میں یہ فیصلہ کیا کہ اب جب کمپنی پہ یہ اعتراض آ ہی گیا تو یہ کمپنی کو ٹھیکہ نہیں ملنا چاہیے تاکہ یہ مفادات کا ٹکرا نہ ہو۔ اور صورتحال یہ بنی کہ جب ہم نے اس کو کمپنی کو بھی اس کا ٹھیکہ کینسل کیا اور نیسپاک کو بھی جب ٹھیکہ نہیں دیا تو وزارت کے اعلیٰ افسران کی طرف سے پنجاب کے افسران کو اپروچ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ راؤ ارشاد کو اس پوسٹ سے ہٹایا جائے۔ تو یہ یہاں تک جو معاملہ ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ یہ مفادات کی ساری جنگ تھی، جس کی وجہ سے جو WKF کا پروجیکٹ ہے اس کے بھی کافی جو پیکٹس ہیں یا اس کے کافی جو حصے ہیں وہ بھی اس کے تنازعات کے نظر ہوئے، اور یہ ٹیلی میٹری پروجیکٹ بھی اسی جو مفادات کے نظر ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ ورلڈ بینک نے اپنے اس پروجیکٹ کی فنڈنگ روک لی یا واپس لے لی۔ تو یہ کہتا ہے کہ صرف ہم پہ اعتبار نہ کریں، وزیر اعظم کو یہ پنجاب کا ارسا میں جو ممبر ہے وہ لکھتا ہے، بہت بولڈ خط اس نے لکھا ہے۔ ارسا نے جو خط لکھا تھا چوچنا کے والا لکھا تھا خط، تو سندھ کے ممبر نے بھی لکھا تھا، اس میں الگ سے پروگرام کروں گا، لیکن پنجاب کے ممبر نے وہ کھل کے بولا ہے، اس نے وزارت کی ساری پول کھول دی ہے کہ یہ وزارت کیا کر رہی ہے، وہاں بیٹھے جو لوگ ہیں افسران ہیں یا ڈیپوٹیشن پہ خاص کر کے جو افسران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم پہ اعتبار نہ کریں، ساری چیزیں میں نے یہ اپنے خط میں وہ مینشن کر کے یہ کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم چاہے تو سابق ٹیم لیڈر اس پروجیکٹ کے ٹیم لیڈر نعیم خان اور موجودہ چیف انجینئر ایڈوائزر اس کا جو ہیں کمال احمد صاحب، اس سے یہ رائے لے سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اس پروجیکٹ کے ساتھ ہوا کیا، اس کے ذمہ وار کون ہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وزارت جو اب پروجیکٹ جب یہ اس کی فنڈنگ ورلڈ بینک نے واپس لے لی تو یہ ارسا میں جو پرانے دو ممبر ہیں وہ سندھ ممبر ہے مظہر علی شاہ اور وہ دوسرا پنجاب کا ممبر یہ راؤ ارشاد صاحب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وزارت اب یہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ان دو سینئر جو ممبران ہیں ارسا میں اس کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے، کیونکہ جو KP کے ممبر ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب اس کا وہاں جو ممبر ہے وہ اریگیشن سیکریٹری ہے، بلوچستان کا جو ممبر ہے وہ بھی پرانا ریٹائر ہو گیا ہے، اب 2 ماہ ہوئے ہیں، نیا ممبر آیا ہے، تو ان سے بھی ان کو تنازع نہیں ہے، اب تنازع ان 2 پرانے ممبران سے ہے، اور وہ وزارت یہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ان 2 ممبران کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس میں سارے پروجیکٹ کے حوالے سے جو بھی تکرار پیدا ہوا، جو بھی فنڈنگ رکی، جو یہ منصوبہ جو 38 کروڑ روپے کا ورلڈ بینک کا جو ٹیلی میٹری کا کینسل ہوا، اور یہ پروجیکٹ اب ارسا اپنی لاگت سے لگائے گی، وابڈا لگائے گا، کس طرح ہوگا، کون ایگزیکیوٹ کرے گا، اس کے کوئی بھی ابھی کوئی چیزیں واضح نہیں ہیں۔ تو پنجاب کے ممبر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ جو سابقہ ٹیم لیڈر ہے ان سے رائے لی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کیا ہوا، چیف ایڈوائزر کمال احمد صاحب موجود ہیں، ان سے رائے لی جائے، اور اب صرف نہ فقط یہ ٹیلی میٹری سسٹم پروجیکٹ، لیکن جو WKF کا سارا پروجیکٹ ہے اور وہ تقریباً 2011 سے جاری ہے، اس کے جو پہلے 5 سال کا وہ جو پروجیکٹ تھا وہ $38.5 ملین کا تھا،
اور باقی جو 5 سال کا ابھی رواں 5 سال کا جو پروجیکٹ ہے وہ $39 ملین کا پروجیکٹ ہے. اس میں 38 کروڑ روپے کا پروجیکٹ صرف ٹیلی میٹری سسٹم کا تھا جو 7 جگہوں پہ وہ یہ پروجیکٹ لگنا تھا. اب وہ تو ورلڈ بینک نے فنڈنگ وہ کینسل کر دی. تو پنجاب کا ممبر یہ اس نے وزیر اعظم سے یہ درخواست کی ہے کہ یہ ڈبلیو کیپ کے سارے پروجیکٹ کی تقریباً یہ $80 ملین کا پروجیکٹ بنتا ہے, 79 کا بنتا ہے, تقریباً 80 کا یہ پروجیکٹ ہے, اس کی ساری اس کی تھرڈ پارٹی انکوائری کرائی جائے. اور یہ جو ٹیلی میٹری والا پروجیکٹ ہے جس کی فنڈنگ روکی گئی, اب 2 سال اس پہ محنت کی گئی اور کانٹریکٹ پہ طے ہوئے, نیگوسیشنز طے ہوئے, ایم ایم پی کمپنی کوالیفائی بھی ہو گئی, لیکن اس کے باوجود اس میں رکاوٹیں ڈال کے اس پروجیکٹ کو تہس نہس سبوتاس کیا گیا. تو اس کی تھرڈ پارٹی انکوائری کرائی جائے. تو یہ ہے قصہ. اب اگلے قصے میں جو اسی حوالے سے وہ سندھ کے ممبر نے بھی ایک وزیر اعظم کو خط لکھا ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اس کی تفصیلات بھی اور خط بھی, اس کا متن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تو ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک خدا حافظ.